یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی فضائل کا سرچشمہ، خصائل کا محور اور محفوظ ترین قلعہ ہے. جس نے بھی اس کے اسباب کو مضبوطی سے تھام لیا وہ نجات پا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. اے مومن بھائیوں اور بہنوں، تمہارے اس مبارک مہینے کی گھنی چھاؤں کی وسعتیں اب سمٹ رہی ہیں. اس کا ہلال مدھم ہو رہا ہے، اس کی شام کا سورج سرخ ہو رہا ہے، اس کے کوچ کا وقت قریب آن پہنچا ہے. مگر اس میں نیکیوں اور بھلائیوں کے باغات اب بھی سرسبز و شاداب ہیں. اللہ کی رحمتوں کے سرچشمے ابھی بھی لبالب ہیں اور ابھی بھی لبریز ہیں. اور جو شخص فضیلتیں سمیٹنے کا آغاز کر دیتا ہے تو وہ ان کی تکمیل کا بھی حریص ہوتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار ان کے انجام اور اختتام پر ہوتا ہے. اس بابرکت مہینے کے آخری ایام تک پہنچنا اور اس کے اختتام کو پا لینا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں اور کامل عنایتوں میں سے ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. چنانچہ جو شخص ان پرسعادت گھڑیوں اور مبارک راتوں کو پالے تو اسے چاہیے بکثرت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اسلام کی ہدایت جیسی نعمت عطا فرمائی اور بحسن و خوبی عبادات مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ رمضان کو پانے کے خواہاں تھے مگر وہ اپنی آرزو پوری نہ کر سکے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس مہینے کو تو پا لیا مگر مکمل نہ کر سکے. یہ وہ امنگیں اور تمنائیں ہیں کہ جن کے آگے موت کے مقررہ اوقات حائل ہو جاتے ہیں. تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تم اس کے آخری لمحات تک پہنچ چکے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے سیراب ہو رہے ہو. لہٰذا عبادات کے میدان میں سبقت کرتے ہوئے اس ماہ کے باقی ماندہ لمحات سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا لو، اور قرب الہی کے مختلف اعمال میں پیش قدمی کر کے ان گھڑیوں کو غنیمت جان لو، کیونکہ فضیلت والے اعمال کے آغاز میں سرزد ہونے والی کمی کوتاہی کا نہیں بلکہ کمال اختتام کا اعتبار ہوتا ہے. مسلمانوں، یقیناً اسلام ایک ربانی اور حکیمانہ دین ہے اور ایک عظیم متوازن شریعت ہے. اس میں عبادات و طاعات کو مومن کی اصلاح و تربیت اور اس کے نفس کے تزکیہ و درستی کے لیے مشروع کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات کے ضمن میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. ان الہی عبادات کی مشروعیت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خالق کائنات کے حکم کی تعمیل کر کے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے، اس سے محبت کر کے اور اس کی اتباع و پیروی کر کے خالص اسی کی بندگی کی جائے.
مومن کو اپنے عمل پر ناز و فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس پر بھروسہ و اعتماد کرنا چاہیے، نہ اسے بڑا سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس کی طرف دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے عمل میں کمی و کوتاہی، اپنے نفس کی کمزوری اور خامی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو یاد کرتے ہوئے اپنے عمل کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا چاہیے۔ اس عظیم معنی کے پیش نظر نیک اعمال کے اختتام پر استغفار کرنا مشروع کیا گیا ہے تاکہ اعمال پر مہر ثبت ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو مومن بندے پر ابتدا ہی سے رہتا ہے جب وہ اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور اس پر اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف فرما۔ مومن رمضان المبارک میں مختلف قسم کی عبادات اور قربات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اس کے آخری دنوں میں داخل ہوتا ہے تو شب قدر تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یوں مغفرت کا سوال کرتا ہے جیسے کوئی گناہگار اور کوتاہیوں کا مرتکب بندہ ہو۔ چنانچہ آپ بھی کثرت استغفار اور عفو و درگزر کی التجاؤں کے ساتھ اس مہینے کے آخری ایام تک پہنچنے کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ اپنے دلوں میں اس حقیقت کو جاگزیں کر لو کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، تمہارے اوپر اس کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے تمہیں عبادات کی توفیق بخشی جبکہ تم اللہ کے حق میں کوتاہی اور کمی کے مرتکب ہوئے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس بندگی کے حقیقی مفہوم کو حاصل کر لو جو کمال محبت اور کمال عجز و انکسار کا جامع ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے رمضان کے ان باقی ماندہ ایام کو بابرکت بنائے، ہمیں احسان کے مقامات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سماعت کیا، میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد و ثنا اس کے عطا کردہ انعام و بخشش میں سے ہے، اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھی اس کی نعمتوں میں سے ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو اس کی نعمتوں کے حق کو پہچانتا ہو اور اس کی حمد و ثنا کا احاطہ کرنے سے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہو۔ میں اس کی تعریف اس طرح بیان کرتا ہوں جیسے ایک محتاج کرے جو ہر لمحے اس کے سہارے رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں کامل ہے اور کامل و پاکیزہ۔ درود و سلام نازل ہوں اس کے برگزیدہ بندے، رسولوں کے سردار اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر جو ہدایت و رہنمائی کے چراغ اور آسمان کے تابندہ ستارے تھے، اور ان لوگوں پر بھی جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی جب تک بادل پوری فیاضی سے بارش برساتے رہیں اور بوندا باندی ہوتی رہے۔ حمد و صلات کے بعد اے مومن بھائیوں اور بہنوں، بے شک دین اسلام کے کمال کی ایک علامت اور اس کی انسانیت اور رحم دلی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس نے اس مبارک مہینے کے اختتام پر صدقۃ الفطر کو مشروع قرار دیا ہے تاکہ انسانیت کے مفہوم کو اس طرح سے راسخ کیا جائے اور ایمانی بھائی چارے کے رشتے کو یوں مستحکم بنایا جائے کہ اس سے باہمی اتحاد، تعاون، ہمدردی اور تعلقات کو فروغ ملے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بےہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے۔ تو جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ اس کی مقدار ہر مسلمان کی طرف سے اس کے علاقے میں رائج عام خوراک کا ایک سا ہے، اور اس کی فرضیت کا وقت رمضان کے آخری دن کے غروب آفتاب کے بعد ہے، جبکہ اسے ایک یا دو دن پہلے ادا کرنا بھی جائز ہے۔ لہٰذا اسے ادا کرنے میں جلدی کریں، رضامندی اور خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔
نیز اپنے پروردگار کی بندگی کے لیے اور عید سے پہلے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضروریات پوری کرنے کی نیت سے اسے ادا کریں، اور بحسن و خوبی اس مہینے کی تکمیل پر اور اسلام جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عید الفطر کے عظیم الشان دن کی تیاری کریں، اور اس نعمت سے لطف اندوز ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بابرکت سرزمین میں عطا فرمائی ہے، کہ اس نے امن، ایمان، اتحاد اور خوشحالی کے ساتھ رحمتوں بھرے بادلوں اور برکتوں سے لبریز جھونکوں سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اور نیکیوں کی بارشوں سے تمہیں سیراب کیا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے روزے اور قیام قبول فرمائے، ہمیں اس مہینے کے حسن اختتام تک پہنچائے، اور یہ مبارک مہینہ ہم پر اور آپ پر اور پوری امت مسلمہ پر بار بار امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ لوٹائے۔ اے مومن مردوں اور عورتوں، آج کے دن مخلوق کے سب سے بہترین شخصیت، کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن اس پر کثرت سے درود سلام بھیجیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اگلے اور پیچھے تمام لوگوں کے اس سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے اللہ ہدایت یافتہ قائدین خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اسی طرح تابعین کرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے عفو درگزر اور رضامندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اس مہینے کا جو باقی ماندہ حصہ باقی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس کے روزے اور قیام قبول فرما، اور جو اس مہینے میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ معاف فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو رسوا فرما، اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو بھی مضبوط، محفوظ اور امن بھرا بنا دے۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفین کا گہوارہ ہے، مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے، اور ہر شر سے ایمان کا مامن ہے۔ اے اللہ، اس کے حکمرانوں، علماء اور عقیدے کی حفاظت فرما، اس کے مقدسات اور حرمتوں کی محفوظ فرما، اس ملک کے فوجیوں اور سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے حالات ہر جگہ درست فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اور کمزوروں سے مصیبت اور تکلیف دور فرما۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمارے حاکم کو اللہ خصوصی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے حالات ہر جگہ درست فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اور کمزوروں سے مصیبت اور تکلیفوں کو دور فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو فلسطین میں تیرے اور ان کے دشمن پر فتح عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، ان کے ٹوٹے دل جوڑ دے اور انہیں فتح نصیب فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جسے تو جانتا ہے اور ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں جسے تو